السلام علیکم ویورز، آج آپریٹنگ سسٹم کی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین پروسیس اینڈ تھریڈ۔ ہم نے جب سے آپریٹنگ سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کا جو پہلا پورشن ہے، یہ پارٹ 1 جو ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ملٹی پروسیسنگ، ملٹی پروگرامنگ، ملٹی ٹاسکنگ، ملٹی تھریڈنگ، یہ سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے یہ پروسیس اور تھریڈ کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے، اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروسیس بیسیکلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس لفظ آ جائے گا کہ جاب یا پروسیس، جاب، پروگرام، اس چیز کی جہاں پہ ہمارے پاس ذکر آئے گی، ٹاسک وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کوئی پروگرام یا کوئی پروسیس جو ہے وہ کمپیوٹر کو دے رہے ہیں تاکہ وہ پروسیس ہو جائے، پروسیسنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پروسیس اور تھریڈ کی۔ پروسیس کیا ہے، دونوں کے بیچ میں ہم ڈفرینس معلوم کریں گے۔ پہلے پروسیس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھریڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسیکلی پروسیس کیا ہے، این ایگزیکیوٹنگ انسٹانس آف اے پروگرام از کالڈ اے پروسیس۔ اب ہمارے پاس ہم کمپیوٹر کو ایگزیکیوٹنگ کے لیے جو پروگرام دیتے ہیں، جو انسٹانس دیتے ہیں، اس کو ہم پروسیس کہتے ہیں، اس پروگرام کو ہم پروسیس کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سم آپریٹنگ سسٹم یوز دا ٹرم ٹاسک ٹو ریفر ٹو اے پروگرام دیٹ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ۔ اور بعض آپریٹنگ سسٹم جیسا کہ ہمارا جو ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس میں بھی پروسیس کے لیے ہمارے پاس جو ہے لفظ ٹاسک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب ہم پروسیس کو ایگزیکیوٹنگ کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سم آپریٹنگ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں، کچھ آپریٹنگ سسٹمز، کہ اس میں لفظ ٹاسک یوز ہوتا ہے پروسیس کے لیے۔ چیک کرتے ہیں ذرا اس کو۔ اچھا، چیک کرتے ہیں اس کو۔ ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں پروسیس بھی استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، ٹاسک بھی یوز ہوتا ہے۔ میں ذرا اس کو مینیمائز کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں الٹ کنٹرول ڈیلیٹ والا جو کمانڈ ہے یہ میں استعمال کر دیتا ہوں یہاں سے۔ تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹاسک مینیجر۔ یہ کتنے ٹاسک ہیں ابھی، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے پروسیسز۔ یہ پروسیس یہاں لفظ پروسیس استعمال ہوا ہے۔ آپ اگر اس میں کیا کریں، ونڈو 7 میں آپ چیک کریں، XP میں چیک کریں، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے نیچے ٹاسک، اسٹارٹ ٹاسک، اینڈ ٹاسک۔ یہاں پہ بھی اینڈ ٹاسک لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میں کسی بھی ٹاسک پہ میں کلک کر دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ ٹاسک۔ تو یہاں سے میں اس کو ختم کر سکتا ہوں۔ اور یہاں پہ پروسیسز کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، مطلب یہ پروسیسز جو ہے یہ اس وقت ہمارے سسٹم میں رننگ میں ہے، پروسیسنگ میں ہے، چل رہے ہیں، اس کی پروسیسنگ سٹارٹ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ونڈوز ہیں، ونڈوز آپریٹنگ سسٹم، وہ بھی ہمارے پاس ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، واپس اپنی ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ آپریٹنگ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کے لیے لفظ ٹاسک، ٹرمز ٹاسک یوز ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے a process is always stored in the main memory, also termed as the primary memory or random access memory۔ پروسیسز جتنے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پروسیسنگ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے مین میموری میں ہوتے ہیں۔ اس کو ہم پرائمری میموری بھی کہتے ہیں، رینڈم ایکسس میموری بھی کہتے ہیں۔ پرائمری میموری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ رینڈم ایکسس میموری RAM، ریم، ہمارے پاس کیا یوز ہوتا ہے؟ RAM۔ یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی ریم کو کہتے ہیں رینڈم ایکسس میموری۔ اس کو پرائمری میموری بھی کہتے ہیں، اس کو مین میموری بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پروسیس ابھی آپ دیکھ رہے تھے ٹاسک مینیجر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، یہ سارے پروسیسز جو ہے یہ اس وقت پروسیسنگ میں ہے، اور یہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ریم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم سسٹمز لیتے ہیں، کمپیوٹر لیتے ہیں مارکیٹ سے،
تو ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ریم کتنا ہے، اس کا پروسیسر کتنا ہے. سم ٹائمز ہم پوچھتے ہیں موبائل فون لیتے ہیں تو ہم اینڈرائڈ موبائل فون جو ہوتے ہیں آج کل، تو ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا پروسیسر کتنا ہے، اس کا انٹرنل میموری کتنا ہے. تو یہ انٹرنل میموری کا ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ انٹرنل میموری کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے کمپیوٹر موبائل فون کی اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انٹرنل میموری زیادہ ہے تو اسپیڈ زیادہ ہوگی، کم ہے تو کم ہوگی. اسی طرح کمپیوٹر میں اگر ہمارے پاس ریم اگر زیادہ ہے، آپ کے پاس ریم میموری رینڈم ایکسس میموری اگر زیادہ ہے، تو اس میں ایک ساتھ بہت سارے پروسیسز جو ہے وہ پروسیسنگ میں آ سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے پروسیسز جو ہے وہ کافی تیزی سے آپ کے کمپیوٹر میں کام کر سکتے ہیں، پروسیس ہو سکتے ہیں. نمبر 4 ہے دیر بار a process system is an active entity. It disappears if the machine is rebooted. کہتے ہیں کہ اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکٹیو اینٹی اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کمپیوٹر سے غائب ہو جاتے ہیں اگر الیکٹریسٹی فیلور ہو جاتا ہے، آپ کی کمپیوٹر اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کی کمپیوٹر کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے پاس وہ ہمارے ریم سے غائب ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. اگر آپ کمپیوٹر کو دوبارہ لگاتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی پروسیسز اس وقت پروسیسنگ میں ہے یا ایگزیکیوٹنگ اس کی ہو رہی ہے، یہ سٹاپ ہو جائے گی، یہ آپ کو پھر نظر نہیں آئے گی. کمپیوٹر آن ہوتے ہی پھر یہ پروسیسز آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ٹاسک مینیجر اگر آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور جو پروسیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت اس کی پروسیسنگ جاری ہے، ایکٹیو ہے، تو کمپیوٹر آف ہونے کے بعد یا کمپیوٹر اسٹارٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے پروسیس کو ہم ایکٹیو اینٹی کہتے ہیں. اچھا، تو نمبر 5 ہے several processes may be associated with the same program. کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں ایک پروسیس بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ پروسیسز بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 6 ہے on a multi processor system multi processes can be executed in parallel. جبکہ ہمارے پاس جب ملٹی پروسیسر سسٹم ہوتا ہے، ایسے کمپیوٹرز ایسے سسٹمز جس میں ایک سے زیادہ پروسیسرز لگے ہوتے ہیں، اسے ہم ملٹی پروسیسر سسٹمز کہتے ہیں. کافی تیز اور کافی زیادہ ڈیٹا کو ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کمپیوٹریں. ملٹی پروسیسر کین بی ایگزیکیوٹیڈ ان پیرالل. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ پیراللی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. پیراللی ایگزیکیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں اے ٹی ایم مشین کی. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بینک کے جو اے ٹی ایم مشینز ہوتے ہیں، چاہے پوری پاکستان میں یا اگر آل اوور دا ورلڈ اس کے برانچز ہوتے ہیں ان بینک کے، اسی بینک کے، تو اس کے جو اے ٹی ایم مشینز ہوتے ہیں، جس طرح مردان میں 10 سے 12 ہو سکتے ہیں سٹی میں، اس طرح ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس کے اپنے اے ٹی ایم بوتھ لگے ہوتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان میں، پورے کنٹری میں ایک ہی وقت میں پیراللی ٹرانزیکشنز اس پہ ہوتے ہیں. اگر ایک ایسا سیکنڈ جس میں یہاں پہ مردان میں ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو اسی سیکنڈ پشاور میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے. تو پیراللی اسی ایک لمحے میں پیراللی وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ملٹی پروسیسر سسٹم ہے. ایک ہی جگہ سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، ایک ہی جگہ پہ آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے آپ وہ ڈیٹا ایکسس کرتے ہیں، جسے ہم کسی بھی بینک کا یا کسی بھی بڑے ادارے کا ڈی ایچ کیو کہتے ہیں یا آر ایچ کیو کہتے ہیں، ریجنل ہیڈ آفیسز ہوتے ہیں، ڈی ایچ کیو ہوتے ہیں. تو وہاں سے وہ ڈیٹا کو ہم ایکسس کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. تو صرف ہمارا نہیں، جس جس بندے کا اس برانچ میں یا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ وہ ان سب کلائنٹس جتنے بھی ان بینک کے ہوتے ہیں سب کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں پیراللی وہ سارا ڈیٹا وہ ایکسس کر سکتے ہیں، پروسیسنگ کر سکتے ہیں اس پہ. جبکہ نمبر 7 ہے یونی پروسیسر سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اس میں پیراللزم نہیں ہوتا. یونی پروسیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس میں ایک پروسیسر لگا ہوتا ہے جس طرح ہمارے سسٹم ہے، تو اس میں سیم پروسیس جو ہے ایک ہی وقت میں آپ اس کو پروسیسنگ یا ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، سیم پروسیس، تو اس میں پیراللزم نہیں ہوتا. A process scheduling algorithm is applied and the processor is scheduled to execute each process at one at a time. اس میں کیا ہوتا ہے، پھر اس میں شیڈولنگ الگوریتھمز اپلائی ہوتے ہیں. شیڈولنگ الگوریتھمز اپلائی ہوتے ہیں، وہ ہم نے اس سے پہلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا. ہمارے پاس فرسٹ کم فرسٹ سرو والا شیڈولنگ الگوریتھم تھا، لاسٹ کم فرسٹ سرو والا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایس جے ان تھا، ایس جے اپ تھا، شارٹیسٹ جاب نیکسٹ، شارٹیسٹ جاب فرسٹ، اور راؤنڈ رابن. یہ ہمارے پاس شیڈولنگ الگوریتھمز ہے. تو یہ اس قسم کے الگوریتھمز جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے لیے پھر استعمال ہوتے ہیں یونی پروسیسر سسٹم میں. اور ہر ایک پروسیس صرف ایک وقت میں ایک ہی پروسیس جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے، پروسیسنگ ہو سکتی ہے. ایک سے زیادہ پروسیس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ پروگرامز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے. اس کی ایگزامپل غلطی سے نمبر 8 لکھا گیا ہے، لیکن اس کی ایگزامپل جو ہے وہ دیے گئے ہیں. یہ یونی پروسیسر سسٹم کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ایگزیکیوٹنگ ملٹیپل انسٹانسز آف دا کیلکولیٹر پروگرام. اگر آپ کسی کیلکولیٹر پروگرام پہ آپ اگر مختلف کیلکولیشنز کر رہے ہیں، ملٹیپل انسٹانسز مطلب مختلف کیلکولیشنز اگر آپ اس پہ کر رہے ہیں، تو ایچ آف دا انسٹانسز آر ٹرم ایز اے پروسیس. ہر ایک انسٹانس کو ہم ایک پروسیس کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس پہ ایڈیشن کرتے ہیں تو ایڈیشن ایک الگ پروسیس ہے. آپ کے پاس 2+2=4 وہ آئے گا، تو وہ ایک الگ پروسیس ہے، ایڈیشن کرتا ہے. اگر آپ سبٹریکشن کرتے ہیں تو سبٹریکشن ایک الگ پروسیس ہے. اگر آپ ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ سارے پرسنٹ معلوم کرنا، یہ سارے الگ الگ پروسیسز ہیں. تو آپ ایڈیشن اور سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن کسی بھی کیلکولیٹر پہ آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کیلکولیٹر جو ہے وہ یونی پروسیسر سسٹم ہے. وہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ اس میں بھی اپنی پریارٹی بیس پہ اگر آپ ایک ساتھ ایک ہی لائن میں یہ سارے دیتے ہیں کہ 2+2 -2 × 2 ÷ 2، اگر اس طرح کی آپ اگر کوئی ایکویشن آپ لکھتے ہیں، آپ دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب اس کو کیلکولیٹ وہ کرتا ہے تو ایک کیلکولیشن کو، ایک انسٹانس کو وہ پر ایک ہی ٹائم میں صرف ایک انسٹانس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے. پہلے وہ پلس والا کرے گا، پھر مائنس والا کرے گا، پھر ملٹیپلیکیشن اور پھر ڈویژن، جو کہ میتھس کی ہمارے جو رولز ہیں اس کے مطابق. تو ہمارے پاس اگر ہم ایکویشنز کو بھی کیلکولیٹرز کے تھرو حل کرتے ہیں تو وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اندر پروسیس ہوتی ہے، ون پروسیس ایٹ اے ٹائم ہوتی ہے. اگر سارے پروسیسز ایک ساتھ کریں گے پیریللی تو پھر نہیں ہوگا، آپ کو ایرر ملے گا. تو یونی پروسیسر سسٹم میں صرف ایک پروسیس ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھریڈ کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بھی 8 پوائنٹس دیے گئے ہیں. پروسیس اور تھریڈ کے بارے میں ہم نے ڈفرینس ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، آج کے کلاس میں ہم نے پروسیس پہ بات کی، نیکسٹ کلاس میں ہماری جو ڈسکشن کی ٹاپک ہوگی وہ ہوگا تھریڈ. اس پہ ہم تھریڈ پہ بات کریں گے. میں یہاں پہ اپنا یہ ٹیوٹوریل جو ہے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، لیکن کائنڈلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور ان لیکچرز کو اپنے پاس محفوظ رکھا کریں، کیونکہ یہ بار بار آپ کے کام آئے گا. تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.